السلام علیکم، میں ہوں یوسف وائس رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وان کاروبار۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر پورے پاکستان کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس شہر کو کوئی اون نہیں کرتا ہے۔ اس وقت کراچی کی یہ حالت ہے کہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں روڈوں پر۔ کاروبار کی یہ حالت ہے کہ کوئی کاروبار کر نہیں پا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے چیئرمین آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے اور چیئرمین ضامن گروپ کے سید کاشف شاہ صاحب۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب ویلکم۔ بہت شکریہ سر، جو اس وقت کراچی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا ہے، اور جو پوزیشن ہے کاروبار کی، خاص طور پہ جو سلوک کیا جا رہا ہے کراچی کے ساتھ، جیسے سوتیلی ماں کا والا حساب کتاب ہوتا ہے، کوئی اون نہیں کر رہا ہے، کاروبار کوئی کر نہیں پا رہا ہے، تاجر پریشان ہیں، خاص طور پہ ریئلٹرز پریشان ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں۔ آپ تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اندازہ یہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے پروگرامز میں آ کر اسی کو ڈیفینڈ کیا ہے، ریئلٹرز کے جو رائٹس ہیں اس کو۔ تو اس معاملے کو آپ کس طریقے سے لیتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ کاروبار مطلب بہت سارے ایسے ریئلٹرز ہیں جو کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یوسف بھائی، سب سے پہلی چیز تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پچھلی 7 دہائیوں سے کراچی کا جو سلسلہ رہا وہ ایک امبیلنس کا شکار رہا۔ جی اچھا، اس میں بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کاروباری لینگویج میں بات کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں اپنا کوئی ڈپارٹمنٹ، کسی خاص ڈپارٹمنٹ کو ایک بجٹ الاٹ کرتا ہوں، تو میں پوچھ گچھ بھی اسی سے کروں گا کہ وہ جو میں نے پیسے تمہیں دیے تھے اس کا مصرف کیا نکالا گیا۔ انفارچونیٹلی کراچی کا جو پیسہ ٹیکسز کی مد میں یا ریونیو کی مد میں جاتا ہے، اس میں ہم یعنی کراچیائٹس جو ہیں وہ پوچھیں کس سے، سوال کس سے کریں، کیونکہ جس کے پاس وہ پیسہ جا رہا ہے اس کا ڈائریکٹ لنک کراچی سے نہیں ہے، لہٰذا وہ پیسہ کراچی کی جانب ری انویسٹ نہیں ہوتا۔ میں ری انویسٹمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حکومت کا کام عوام پہ اخراجات کرنا ہے، عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے، لیکن آف کورس ہمارے لیے جو آگے ہمارے ہم نمائندے چن کے لاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اختیارات یا تو نہیں ہوتے، یا ان کے بعد جواب کم سے کم یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ اختیارات یا وہ فنڈز نہیں ہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ سی چیز رہی ہے ہمارے یہاں۔ سسٹم کا ایک اتنا بڑا لوپ ہول ہے جس سے ہر شہر شاید، لیکن کراچی چونکہ بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، چاہے وہ سندھ کے حوالے سے ہو یا پاکستان کے حوالے سے، تو نیچرلی ہم افیکٹیز اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کراچی کی میں دوسرے لفظوں میں بات کروں، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہو یا ایک عام شہری جو کہ کسی طرح بھی اپنا روزگار جنریٹ کرتا ہو، بھلے کاروبار کے ذریعے یا جاب کے ذریعے، وہ وتھ ہولڈنگ ٹیکسز سے لے کے تمام تر وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز وہ بھرتا ہے، جو کہ پاکستان میں اس وقت رائج العمل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں رہنے والا کوئی شہری کسی قسم کے بھی ٹیکس سے اپنی جان چھڑا سکے۔ انفارچونیٹلی تمام تر معاملات مسائل کے باوجود وہ یہ ریونیو جنریٹ حکومت کو کر کے دے رہا ہے، ان ریٹرن اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو جو گریوینسز کراچی کے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہمارا چونکہ تعلق کاروبار یا کاروباری کمیونٹی سے اور اس میں بھی ریئل اسٹیٹ سے ہے۔ اب ریئل اسٹیٹ میں اگر اٹھا کے آل الون دیکھوں تو دنیا جہاں میں ہم اشتہارات دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پل کیا جا رہا ہوتا ہے اپنی جانب، مختلف طریقے سے انسینٹیوائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آئیے ہماری شہریت حاصل کریں، آئیے ہمارے پاس یہ آپ فیسلٹیز لیں، ویزاز لیں، اور ان کی جو دنیا جہاں میں ان کے ویزاز کی یا ان کے پاسپورٹ کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بھی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ سمیٹیے اور باہر نکل جائیے۔ اب اس کا لفظ مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں اگر حالیہ گورنمنٹ کی بات کروں، جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، اس میں جب ریئل اسٹیٹ کا ٹاپک شروع ہوا تو پہلا لفظ ہی یہ کہا گیا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ایک نان پروڈکٹیو فیلڈ ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، ایک یہ ایسی فیلڈ جہاں پاکستان کے کونے کونے میں، مطلب بڑے شہروں سے لے کے چھوٹے چھوٹے قصبوں، گلیوں، دیہاتوں، چوکوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کے اس سروسز کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو اپنے طور پہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اپنے طور پہ بنا کسی حکومتی سپورٹ کے یا ایڈمنسٹریٹو سپورٹ کے وہ کاروبار کا آغاز بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو لے کے چلتے ہیں، اپنا خاندان پالتے ہیں، نہ جانے اور کتنے لوگوں کے لیے مدد کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ حکومتی ریونیو جنریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ
وہ سمجھیے معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. آپ ان کے لیے کہتے ہیں نان پروڈکٹیو ہے یا ان کی کمائی نان پروڈکٹیو ہے. تو پہلا تو مجھے اعتراض اسی بات پہ, اس سوچ پہ اعتراض ہے. ہم ریئل اسٹیٹ کو بار بار ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ انویسٹر کی نگاہ ہے. دیکھیں پاکستان میں یا کسی بھی دنیا میں جہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی وہاں معیشت نہیں چل سکتی. تو ایک تو انویسٹر کو یا انویسٹمنٹ کو قطعی طور پہ نیگیٹیوٹی نئی نیگیٹو نگاہوں سے دیکھنا چاہیے, بلکہ ہمیں تو اس کو اور پروموٹ کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے آسانیاں بنائی جانی چاہیے. ایک چیز ہے کہ جیسے ابھی کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کا آپ نے کہا, جیسے گورنمنٹ کے باہر کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پل کرتی ہیں اپنی طرف کے انویسٹمنٹ یہاں کریں اور نیشنلٹی لیں. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ریگولر ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ابھی جیسے بجٹ کے اندر آپ کا 1 سے 2% ہو گیا فائلر کے لیے, 5% نان فائلر کے لیے. تو آپ امپلیمنٹ کرائیں کہ وہ فائلر بنے, نہ کہ آپ اس کے ٹیکسز میں اضافہ کریں کہ وہ دور بھاگے. اور بالکل دوسرا, ابھی کوئی بجلی کے بلوں کے لیے آپ نے جو ابھی نسخہ استعمال کیا ہے, مطلب کوئی تک ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ کس بیٹھک جا رہی ہے. ہم 75 سال سے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں. پاکستان میں 75 سال سے 3 لوگوں نے حکومت کی ہے. مطلب ہم ڈبا دیا ہم نے پاکستان کو. کوئی اون نہیں کر رہا ہے کراچی کو. اب بلدیاتی الیکشن کا ٹائم تھا, اب وہ پوسٹپونڈ ہو گئے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ دیکھیے بنیادی طور پہ میں نے پھر کہا ہمیں سسٹم کے مسائل کا سامنا ہے. اب جو ریٹیل کا ٹیکس انہوں نے ڈالا ہے, سیل ٹیکس جو ڈالا ہے بیسیکلی, اب سیل ٹیکس سروسز شعبے پہ تو لاگو ہی نہیں ہوتا. میں اپنے اس کے شعبے کی بات کروں, ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا, لیکن ہم پہ بھی ڈال دیا گیا. بالکل. انہوں نے کیا کیا, کمرشل جتنے بھی یونٹس ہیں سب کے اوپر ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ڈال دیا. اب ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہم جا کے دھکے کھائیں, اور دھکے کھانے کا آپ کو طریقہ پتہ ہے. اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر کیا کیا ہراسمنٹس آتی ہیں, کہاں کہاں ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. اور اگر نہ بھی کیا جائے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آلریڈی آپ دیکھیے ہمارے لیے کمپٹیشن کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے, پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا کے دوسری چیزوں میں اخراجات بڑھ چکے ہیں. اب ہم اس کے بھی دھکے کھاتے پھریں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارے لیے مشکل بنایا جا رہا ہے چیزوں کو. ہم بار بار کہتے رہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کریں. یاد رکھیے کہ جو کیپٹلسٹ ہے اس کو اگر آپ تنگ کریں گے, پریشان کریں گے, اس کے بعد بہت سارے وینیوز ہوتے ہیں, اس کے بعد بہت ساری جگہ ہوتی ہیں. فلائٹ آف کیپٹل ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں اس قسم کی پالیسیز اگر چلتی رہی تو آپ آج بھی دیکھیں گے فلائٹ آف کیپٹل. اور آپ اس قسم کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی جانب مائگریشن شروع ہو جائے, ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب مائگریشن شروع ہو جائے. آپ یہ جو پولیرٹی کریٹ کر رہے ہیں اس کا نقصان بہت بڑے پیمانے پہ کراچی اور بالخصوص پاکستان کو پہنچے گا اوبیسلی. اچھا, لیکن پرابلم کہاں ہے کہ کراچی پورے پاکستان کا 65% to 75% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اور فیسلٹی ہے وہ 0% ہے. ٹھیک ہے, سارا یہاں سے پیسہ مائگریٹ ہو کے انٹیریئر میں جا رہا ہے اور آؤٹ آف سندھ جا رہا ہے. تو اس کو آپ تو ایک روک نہیں پا رہے. آپ کی انفلیشن جو ہے وہ بالکل, ڈالر آج 250 روپے میں بھی اویلیبل نہیں ہے. تو ہم جو ہے اس معیشت کو, یا ہمارے ریئلٹرز کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریئلٹر ہے اس پہ ڈال دو, ہماری تو کوئی شناختی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو آپ اس کو ریئلٹر کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے سروسز ٹیکس لگا دیے ہیں ریئلٹرز کے اوپر, ہماری تو شناختی نہیں ہے. تو ہم کس کو یہ بتائیں کہ نہیں ہم تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, ہم تو ریئلٹر ہی نہیں ہیں. یوسف بھائی, سب سے بڑی انفارچونیٹ ہمارے یہاں جو چیز ہے, ہمارے یہاں پولیٹیکلی تو آپ کی جو بھی رجیم ہے وہ چینج ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ہماری اکنامک رجیم بھی چینج ہو جاتی ہے. ہم وہ ان چند ممالک میں سے ایک ہیں جو کہ اپنی لانگ ٹرم کوئی پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. ہم ہر سال ایک نئے بجٹ میں ایک نیا تماشا دیکھتے ہیں, اور ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے ہمارے ساری بزنس کمیونٹی کے اوپر کہ نہ جانے اس دفعہ ٹیکسز میں کیا چیزیں آنے والی ہیں یا بجٹ میں کیا چیز آنے والی ہے. اب دیکھیے, میں اگر ریئلٹیز کی بات کروں جس طرف آپ نے اشارہ کیا, پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے بڑی مشکل سے چیزوں کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا DNFVPs نے بھی ہمارے پاس, ہمیں DNFVPs بنایا گیا, IMF کے بہت سارے قوانین یہاں پہ. بڑی بات ہے کہ FBR نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. ایگزیکٹلی. اور ایک سسٹم بن رہا تھا اس وقت. ہم نے اسی دوران جب ہم عاملہ کا ایکٹ پڑھ رہے تھے, تو عاملہ کے ایکٹ پڑھنے کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کو ہمارے سامنے ایسی آشکار ہوئی جس سے ہمیں پتہ چلا سیلف ریگولیٹری باڈی کے تحت یہاں پہ مختلف باڈیز بنائی جا سکتے ہیں, مختلف کاؤنسلز بنائی جا سکتی ہیں. جیسے بار کاؤنسل ہے, جیسے آپ کی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے, ہم نے اس پہ تجویز پیش کی کہ پاکستان میں جو ریئلٹرز موجود ہیں ان کی ریئلٹرز کاؤنسل بنائی جائے. اس حوالے سے ہم نے حکومت سے بات چیت کا آغاز بھی کیا, بلکہ یوں کہیے کہ بہت پیش رفت اس میں ہو گئی. انفارچونیٹلی آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے, آل ٹوگیدر سارے معاملات کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یعنی وہ پیپر ایسا لگتا ہے کہ سرے سے موجود ہی وہاں پہ نہیں تھے کہ آپ جا کے اس کو پرسو کس کے ساتھ کریں گے. اب جو گورنمنٹ آ کے بیٹھی ہوئی ہے, مثال کے طور پہ ابھی سب سے پہلی چیز ان کو خود نہیں پتا وہ کتنے عرصے کے لیے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ نچلے لیول پہ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں, یا اس قسم کی پالیسیز کے اوپر جو کہ ہم بات کر رہے ہیں
ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے چند مسائل کی بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ایسی کوئی ابہام کی صورتحال رہے گی, اور ابہام کی صورتحال انفارچونیٹلی پاکستان میں تو میں جب سے پیدا ہوں جب سے دیکھ رہا ہوں, جب سے ہوش سنبھالا ہے جب سے دیکھ رہا ہوں, ہر وقت ایک ہم سنگین قسم کے دورائے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں, اور اگلی دفعہ اس سے زیادہ مشکلات میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز کو بناتے نہیں. ہمارے یہاں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, اسٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارے یہاں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے, اب لوگوں کو برا لگے گا اس بات کا, ادارہ ایک ایسا ہونا چاہیے جو کم سے کم اکنامک پالیسیز کو انشور کرائے کہ یہ اکنامک پالیسیز اگلے 10, 20, 25 سال تک تبدیل نہیں ہوں گی. دیکھیے ڈالر کا ریٹ ایشو نہیں ہے, ڈالر کی فلکچویشن بہت بڑا ایشو ہے. میں آج کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے جاتا ہوں, آج 200 روپے کا ریٹ ہے مثال کے طور پہ, اور کل میں ڈیسیجن لینے کے بعد جب مارکیٹ میں ایکسپوز ہوتا ہوں تو اس وقت 250 روپے کا ریٹ ہے یا ایون 150 روپے کا ریٹ ہے. دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث وہ چیز بن سکتی ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی لانی ہوگی. میں ایک پالیسی بناتا ہوں, گین ٹیکس کی پالیسی ہم نے دیکھی پچھلے ادوار میں ہمارے ساتھ کوئی 4 سال کی چل رہی تھی, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اچانک اس کو چینج کر دیا جاتا ہے, 6 سال پہ آپ لے جاتے ہیں. اچھا جب یہ آپ 6 سال پہ لے جا رہے ہیں, پرسنٹیج بڑھا رہے ہیں, تو پچھلا جو 4 سال کسی نے مینیج کیا ہے اس کا تو آپ نے بیڑا غرق مار دیا, اس کی تو ساری پلاننگ کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. اب نیچرلی ٹیکس مینجمنٹ ہوتی ہے, ٹیکس مینجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے. ٹیکس مینجمنٹ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, کنسلٹنٹس اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایڈوائزز پرووائڈ کرتے ہیں. یا ہمارے یہاں ہر سال پالیسی چینج ہوتی ہے تو نہ ٹیکس کنسلٹنٹ کام کر سکتا, نہ ہمارے یہاں کوئی کاروباری طبقہ اس میں لے کے چل سکتا ہے. تو بیسک ہم اس کو یہی کہیں گے نا کہ آپ ہمیشہ جب یہ رجیم آئی ہے اس نے کوشش کی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کہیں نہ کہیں سے قدغن لگائی جائے, لیکن یہ یاد رکھیے اتنا بڑا طبقہ جس وقت آپ اس کو معاشی بدحالی کا شکار کریں گے, وہ سڑکوں پہ نکلے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ یا تو ان کو مرنے دیں گے, یا پھر جو اس کے بعد بدامنی پیدا ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے. پھر ایک عام آدمی گھر لے رہا تھا اپنا گھر اسکیم میں, جناب وہ پوسٹ پون کر دیا گیا. جی ڈونٹ نو کس وجہ سے, لیکن 1-1.5 مہینے کے لیے اگست اینڈ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں. کافی لوگوں نے گھر لیے, بہت اپنے کرائے کے گھروں سے اپنے گھروں میں بھی آ گئے, لیکن یہ چیزیں زیادہ دیر نہیں چل رہی. تو آپ اگلے 1-1.5 سال میں پاکستان کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ کے لیے یہ سال مشکل رہے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو سائیکلوجیکلی ہم کافی پریشر میں آ چکے ہیں. دوسرا جو گورنمنٹ نے جس قسم کی پالیسیز اپنائی ہوئی ہیں وہ پالیسیز کو تبدیل کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم اس کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ریونیوز جو بہت زیادہ ڈکلائن ہو جائیں گے, پاکستان میں آنے والی ریمیٹنسز بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گی, لیکن اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہے. میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں, جب آپ کسی ریئل اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائے بغیر کسی بھی ایک سیکٹر کو آپ اگر ڈسکس کرتے ہیں بغیر اسٹیک ہولڈرز کے, اس میں ویسٹڈ ایجنڈاز ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیں قریب علم ہے کہ کیا ویسٹڈ ایجنڈاز اس کے اندر ہیں. یہ والا سال مجھے مشکل نظر آتا ہے اگر اس سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا, اگر اسی طرح سے ہم چیزوں کو سپریس کر کے چلتے رہے تو نیچرلی ریئل اسٹیٹ کے لیے مشکل سال رہے گا. لیکن دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں تو کمیونٹی کو خود بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے. جو ہمارے یہاں مسائل ہیں, معاملات اس طرح کے, یہ 5 لاکھ سے زائد اگر میں کہتا ہوں کہ کام کرنے والے صرف سروسز کے شعبے سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بلڈرز ہیں, بلڈرز کے بعد مزدوروں کی بہت بڑی تعداد ہے, جو ہمارے ساتھ الائیڈ انڈسٹریز ہیں اس میں کام کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ہے. یہ اگر اٹھا کے میں دیکھوں کوئی 10, 20, 25, 30 لاکھ اگر لوگ ہیں متاثرین ہیں تو نکلیں باہر, پھر بات کریں اپنی. عوام کی آواز میں بڑی طاقت ہوا کرتی ہے, لیکن یہ طاقت اس وقت ہوگی جب یہ ایک ساتھ نکلیں گے. جب یہ ایک ساتھ نکلیں گے تو پھر حکومتوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جس کے ساتھ جیسے مرضی سلوک کر دیا جائے. آپ کے اپنے حقوق ہے, ہمارا معاشی قتل ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے. ایز اے بلڈر میں ایک سوال کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ بلڈر ہیں, پروجیکٹ بناتے ہیں, کام کرتے ہیں اس سلسلے میں. سب سے امپورٹنٹ جو آج سے 1 سال پہلے جو اسٹیل پرائزز تھے, سیمنٹ کے پرائزز تھے, آج اتنا انفلیشن ہے کہ جو کاسٹ آپ نے بیئر کی ہے, اگر مثال کے طور پہ ہم کاؤنٹ کریں 3,000 روپے پر اسکوائر فٹ آپ اگر کاؤنٹ کرتے ہیں, آج تو 5,000 روپے بھی نہیں آ رہا. تو آپ اس کو بلڈ کیسے کریں گے؟ دیکھیے بڑی کامن سی چیز ہے یہ, کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں جب کاسٹ آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جائے گی تو کچھ چیزوں کو ریوائز کرنا پڑے گا, اور ریویژن کا پریشر کون کرے؟ عوام کرے گی نا. نیچرلی بلڈر کو تو فرق نہیں پڑے گا نا. نیچرلی بلڈر کو فرق نہیں پڑے گا. عوام کے ساتھ بیٹھ دیکھیے بلڈر کو کیا فرق پڑ سکتا ہے, بلڈر بہت زیادہ وہ یہی کرے گا, یا تو ہولڈ کر دے گا یا اپنا نفع کٹ کر دے گا. مطلب اس سے زیادہ اپنی جیب سے تو کوئی بھی نہیں لگائے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی نہیں لگائے گا. جی اب یہ سچویشن خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو پالیسیز اپنا رہی ہے اس میں اثرات کہاں تک اس کے مرتب ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی چیز بری کرنے کے بعد کہا جاتا ہے عوام ساری کی ساری بہرکل ہے.
یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ عوام ساری کی ساری چیزیں بیر کر لیں اور بقیہ اشرافیہ تمام چیزوں کو انجوائے کرتی رہے؟ عوام میں کہیں نہ کہیں بے چینی اضطراب پیدا ہوگا، جس کے بعد اور مزید مشکلات آئیں گی تو اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ سر ایک میسج، اگر کوئی اچھا میسج آپ دینا چاہیں عوام کو، کراچی کی عوام کو خاص طور پہ. دیکھیں کراچی کی عوام کو میں صرف ایک گزارش کروں گا، احتساب کا عمل ہم خود شروع کریں گے، ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جس کو نمائندہ اپنا چنا ہے اسے سوال کیجیے، اسے سوال کرنے کی عادت ڈالیے، لوگوں سے سوال کیجیے. ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ہم اپنی خواہشات، بہت ساری چیزیں اپنی آپ سمجھ لیں تمام تر انرجی جو ہے اس ملک کو، اس شہر کو دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں سے سوال کریں، سوال کی عادت ڈالیے. سوال کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، عوام کے آگے کوئی کھڑا نہیں سر ہوگا. یہ تو آپ کی سوچ ہے نا، ہم تو ایک بریانی کے لیے تبدیل ہو جاتے ہیں. یوسف بھائی ہم اکثر بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جی. لوگ کہتے ہیں جی میرے اکیلے سے کیا ہوگا. 22 کروڑ اکیلے ہیں، یہ 22 کروڑ اکیلے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تو یقین جانے یہ 22 کروڑ ایک ساتھ لیں. ہم نے اپنے پہ کام کرنا ہے، کسی اور پہ کام سیاسی نہیں سوال کرنا. چھوڑ دیا تو میں بھی کچھ پوچھ لیتا ہوں. آج کل سیاست کا بازار گرم ہے، جی بہت زیادہ گرم ہے. اب آئی ایم ایف کو یا ایم ایل والوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پیسہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے. اب کہاں گیا وہ جو لا جو لے کر آ رہے تھے کہ پاکستان جو گرے لسٹ سے نکلنا ہے وہ ہولڈ میں پڑا ہوا ہے، تو اب تو بلیک لسٹ میں جانے والی پوزیشن ہے. دیکھیں بات یہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو کھلا چھوڑنے کے لیے. تو بہرحال کبھی کھلا چھوڑتے ہوئے آپ زیادہ دیکھیں گے، کبھی ریگولیٹ کرتے ہوئے زیادہ دیکھیں گے. اس سے زیادہ اور میں کہوں میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے تمام باتیں. چلے بہت شکریہ. ناظرین آپ نے کاشف شاہ صاحب کی باتیں سنی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پڑوس میں کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو مجھے کیا. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے کیا کو تبدیل کرنا ہوگا. سب سے امپورٹنٹ کہ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے، ایک رہنما چاہیے. ملک مشکل میں ہے، ایک رہنما چاہیے. میں کہتا ہوں سوچو، اپنے ضمیر کو جگانا چاہیے آپ کو سب سے پہلے. اجازت دیجیے یوسف وائسرائے کو. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.